غرباء 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 غرباء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما. اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سچی اقدس مقدس پر جن کا نام اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے انہیں رحمت کی کائنات بنا کر بھیجا جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردان شماعتیں ہیں، آج میں ایک دل خراش حقیقت آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کیا کروں؟ ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، نالا کرتا ہوں تو اندیشہ رسوائی ہے. دوستو، آج ہم اور ہم میں سے ہر شخص کو یہ شکایت ہے کہ پورا ہندوستان فرقہ پرستی کی آگ میں گر رہا ہے، اور اس فرقہ پرستی کا سب سے بڑا نشانہ اس ہندوستان کی سب سے بڑی عقیدت یعنی ہم مسلمان ہیں. لیکن دوستو، کیا ہم نے کبھی اپنی گریبانوں میں جھانکا؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچنے کی ضرورت گوارا کی کہ جب ہم اپنی سطحوں میں بڑھتی ہوئی گروہ بندی کو نہیں روک پا رہے ہیں تو ملک کی فرقہ پرستی کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے؟ دوستو، ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز دوسروں کی فرقہ پرستی نہیں بلکہ اپنی سطحوں میں بڑھتی ہوئی گروہ بندی اور فرقہ بندی. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے عروج اور سربلندی کا اصل دور وہی تھا جب وہ باہم متحد تھے، ایک دوسرے کے ہمدرد غمگسار اور آپس میں سیسا پلائے ہوئے دیوار کی طرف تھے. وہ لوگ دوستوں اس طرح متحد تھے کہ ان کی بے باکی، ان کی مردانگی، ان کی شجاعت اور ان کی حقوقی کی حالت یہ تھی کہ چل نہ سکتے تھے گر میدان میں اڑ جاتے تھے، چل نہ سکتے تھے گر میدان میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شہروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، کیا چیز ہے افسوس سے بھی لڑ جاتے تھے. دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دوسروں کی سربلندی کی اصل وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ دولت مند تھے، وہ سامان حق و ضرب سے لیس تھے، وہ ہر طرح کے مادی وسائل سے مالا مال تھے. نہیں دوستوں، وہ اتنے غریب اور مخلوق رہا تھے کہ جب جنگ احد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ شہید کر دیے گئے تو ان کے وراثت میں جو چادر آئی تھی کفن کی، ان کو جو چادر ملی تھی دوستوں اتنی چھوٹی تھی کہ جب ان کے پاؤں کو ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا، سر کو ڈھکا جاتا تو پاؤں کھل جاتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری چچا کے سر کو ڈھک دو اور پاؤں پر اس کے نام کی بات رکھو. کس حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا دفنائے گئے؟ تاریخ کا حیرتناک واقعہ.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اذیتناک حالات کو بیان کرتی ہیں جو آپ کے اور آپ کے خاندان والوں پر گزرے. بیان کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ اس رات میں نے وہ کام کنٹرول کر دیا. سننے والوں کو بڑی حیرت ہوئی. کاما آپ نے وہ کام کنٹرول کر دیا کہ آپ کے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے؟ کہا بیٹا اگر چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا تو ہم بھوک کی وجہ سے پی نہ جاتے. یہ مسلمانوں کے گھروں کی حالت تھی. ان کی مسجدیں کچی کمزور اور اندھی رہتی تھی. مسجد نبی کو لے لیجیے, دیواریں کچی, وہاں پر کھجور کے کھمبے لگا دیے گئے, چھت کے نام پر کھجور کے پتے رکھ دیے گئے. مسجد اندر سے بالکل اندھیری. سب سے پہلے جس صحابی نے اس مسجد کو روشن کیا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے جب مسجد کو روشن دیکھا تو فرمایا نورت الاسلام, اے تمیم تم نے اسلام کو روشن کر دیا. نور اللہ قلبک فی الدنیا والآخرہ, اللہ تمہارے سینے کو, اللہ تمہارے قلب کو دنیا و آخرت میں منور رکھے. یہ مسلمانوں کی مسجدیں. دوستو یہ وہ زمانہ تھا مسلمانوں کے گھروں میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا. ان کی مسجدیں اندھیری رہتی تھی, 2-2 3-3 روز پارٹی سے رہتے تھے, لیکن اسلام ہر جگہ غالب تھا. پوری دنیا پر وہ چھائے ہوئے تھے. اور آج ہم ہر طرح کے مادی وسائل سے مالا مال ہیں. ہماری یہ مسجدیں جدید کمکموں سے جگمگا رہی ہے. ہمارے گھر روشن, ہمارے گھروں میں ضروریات زندگی کی کوئی کمی نہیں, لیکن دوستو ہم ہر جگہ ذلیل و خوار ہیں. ہماری کوئی وقت نہیں اور اسلام ہر جگہ مغلوب ہے. یہ فرق صرف اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے فرمان انما المؤمنون اخوہ کے تحت ایک دوسرے کی ہمدرد و غمگسار نہیں. ہم اتحاد کا کامل نمونہ نہیں ہے دوستو. اس خوبی کو ہم نے کمایا, نتیجے میں ہماری کئی وقت تھے. ہم ایک جائز بات کو بھی منوانے کی اہلیت نہیں رکھتے. اب دیکھیے اس خوبی کو دوسری قوموں نے اپنایا, نتیجے میں ہر میدان میں بے تحاشا آگے بڑھ رہے ہیں. حاجی مرحوم نے دوستوں بہت عمدہ طریقے سے تجزیہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ عروج ان کا جو تم آیاں دیکھتے ہو, عروج ان کا جو تم آیاں دیکھتے ہو, انہیں جہاں میں کامرہ دیکھتے ہو, مطیع ان کا سارا جہاں دیکھتے ہو, انہیں برتر عذاب ماں دیکھتے ہو. یہ سب ہی ان کی جمع مضمون کے نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے. اور آج کا مسلمان دوستو صرف دین کے نام پر فاسد بازی میں مبتلا ہے. وہ دین جو اتحاد و اتفاق کو اللہ کی نعمت قرار دیتا ہے, وہ دین جو مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے, وہ دین جو دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے آیا تھا, وہ دین جو نا اتفاقی کو ناپسند کرتا ہے, آج اسی دین کی آڑ میں دوستو یہ نا اتفاقی اور تشدد. اور حیرت تو مجھے سب ہوتی ہے کہ اگر میں دنیا کے کسی فائدے کی بات کروں تو سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے, سارے متحد ہو جائیں گے. لیکن دین کی جب ترقی کی بات آتی ہے, دین کی نشر و اشاعت کی بات آتی ہے, دینی تعلیم میں اتحاد کی بات آتی ہے, تو ایک کا منہ مغرب کی طرف اور دوسرے کا منہ مشرق کی طرف ہو جاتی ہے. اب دیکھیے مسلمانوں کی حالت کہ جب وہ جھگڑا بھی کرتے ہیں تو اس جھگڑے کا نظرہ دوستوں ان کے تجارت پہ نہیں گرتا, ان کے معاملات پہ نہیں گرتا, ان کے بیت و بینت پہ نہیں گرتا, ان کے دکان و مکان پہ نہیں گرتا, ان کے مسیروں پہ نہیں گرتا, بلکہ سارا نظرہ ان اداروں پہ اتارا جاتا ہے جہاں پہ اللہ کا کلام سکھایا جاتا ہے, جہاں رسول اللہ کی باتیں سکھائی جاتی ہے. سارا نظرہ وہیں پر اتارا جاتا ہے. حدیث جو تو مسلمانوں کی علامت بتاتی ہے جسد واحد. مسلمان دوستو وہ ہوتا ہے جو ایک مسلمان بھائی کو تکلیف ہو تو یہ سڑک اٹھے, جسم سے ایک عضو میں تکلیف ہو تو پورا جسم دوستو اس کا درد محسوس کرتا ہے, اس کے لیے سڑک اٹھتا ہے. مسلمان وہ نہیں جو اپنی عزت کو عزت سمجھے اور دوسری کی عزت کو کھلونا سمجھے. مسلمان وہ ہے جو دوسروں کی بربادی کو اپنی بربادی سمجھے, دوسرے کو نقصان کو اپنے نقصان سمجھے. اس کے دوستوں ذلیل ہونے کو یہ سمجھے کہ میں بھی اپنے آپ کو ذلت کے گڑھے میں اتار رہا ہوں. مسلمان وہ نہیں جو اپنے خون کو خون اور دوسروں کے خون کو پانی سمجھے. قرآن کیا تعلیم دیتا ہے ہمیں کہ مسلمان ان بے حیا جو برائی کے کاموں سے بچتا ہے. وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ یغفرون, جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیا کرتے ہیں. یعنی ایمان والے رد عمل نفسیات کے شکار نہیں ہوتے, وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. ہاں دوسروں کی بری باتوں پہ غصہ ضرور آتا ہے, لیکن جب لوٹ آتے ہیں تو انتقام کی شکل میں نہیں بلکہ درد کی شکل میں لوٹ آتے ہیں.
وہ درگزر معاف کر دیتے ہیں. قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے. آج ہم نے دوستوں تعلیمات کو گنوایا، جس کے نتیجے میں مسلمان ہی ہر جگہ مطلوب ہیں، مسلمان ہی ہر جگہ مطلوب ہیں. آپ خصوص میں سے جائیے کہ مسلمان 5 وقت کی نمازیں مل کر ادا کرتا ہے، پوری دنیا کے مسلمان، اور بیچ میں خانہ کعبہ ہوتا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان کسی کعبے کی طرف منہ کر کے اپنی نماز پڑھتے ہیں. اتحاد کی شاندار امکان کے باوجود مسلم ہی وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ غیر متحد ہے. کسی نے سچ کہا تھا کہ مسلمان صرف ایک بات پر متحد ہیں کہ کبھی متحد نہیں ہوں گے، سچ کی بات پر. قرآن میں اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے مسلمانوں اور ایمان والو، اللہ کی رسی یعنی قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. آگے اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. جھگڑا مت کرنا ورنہ کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی. اور وہی ہوا، ہوا اکھڑی ہوئی ہے مسلمانوں کی، ہوا اکھڑ چکی ہے مسلمانوں کی آپس میں جھگڑے کی وجہ سے. اب سعودی ممالک کو لے لیجیے، طاقت کی کوئی کمی نہیں، دولت کی کوئی کمی نہیں، تعداد کی زیادہ، دنیا میں جتنے قدرتی ذرائع ہیں ان میں آدھے حصے سے زیادہ سعودی عرب کا قبضہ ہے. لیکن آپ اسرائیل کی یہودیوں کی چھوٹے سے ملک کو دیکھیے، اربوں کے سروں کے اوپر تلوار بن کے لٹک رہا ہے. آج بھی اربوں کے ہزاروں مربع میل علاقوں پر یہودیوں کا قبضہ ہے، اور وہاں اسرائیل میں شامل کرنے کے لیے وہاں اسرائیل اپنی بستیاں آباد کر رہے ہیں. اپنی سوانے میں اسرائیل کے سابق جج موشے ڈائیا نے پتے کی بات کہی. اس نے کیا کہا کہ یہ عرب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے والے ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتے. یہ برطانیہ اور امریکہ کی ناجائز اولاد یہ کہتی ہے کہ عرب ہمارے لیے خطرہ نہیں بن سکتی. سچ کہا اس نے. وجہ سبب کیا ہے؟ آپس کی رساکشی اور نا اتفاقی کی وجہ سے. آئیے دوستوں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے دوستوں، جب اتحاد اس قدر مفید اور ضروری ہے تو پھر ہماری صفوں میں اتحاد کیوں نہیں؟ کیوں آج جب کہ اتحاد کے لیے دعا کا تقریر ہوتی ہیں، رسالوں میں لمبے چوڑے مضامین شائع ہوتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہے اور مسلمانوں میں نا اتحادی کی بیماری ختم ہوتی نظر نہیں آتی؟ کیا وجہ ہے دوستوں؟ ایک ہوتا ہے بگاڑ اور کچھ ہوتی ہیں اس کے اسباب. مجھے موضوع دیا گیا ہے اسلامی زندگی میں اتحاد کے فوائد. فوائد کب حاصل ہوں گے؟ جب وہ بیماری ختم ہوگی، جب متحد ہوں گے. میں فوائد بتا کے نکل جاؤ اپنے راستے پر، لیکن آپ ان فوائد کو حاصل نہیں کر پائیں گے. وجہ صرف یہ ہے کہ آپ غیر متحد ہیں. میں سمجھاتا ہوں. آپ کے سر میں درد ہے، میڈیکل والے سے آپ بولیں کہ میرے سر میں درد ہے، وہ دوستوں آپ کو ایک دوائی دے گا، وہ نہیں دے گا. وقتی طور کے لیے آپ کا درد سر چلا جائے گا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے شروع ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے سبب کو ختم نہیں کیا. اس نے صرف درد کو دور کرنے کی دوا دی ہے، سبب کو اس نے ختم نہیں کیا. جائیے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر آپ کو کس طرح آنے سے چیک کرتا ہے؟ آنکھیں آپ کو بولتا ہے منہ کھولو، آپ کہاں مطلب کیسے کو رات میں کیا کھائے تھے، ٹھنڈا کر، ساری چیزیں پوچھتا ہے. کیوں؟ وہ سبب جاننے کی کوشش کرتا ہے. پھر بھی آپ ٹھیک نہیں ہوئے تو کہتا ہے کہ آپ اپنا خون ٹیسٹ کرواؤ. کیوں؟ وہ سبب جاننا چاہتا ہے. جب ڈاکٹر کو پتا چلتا ہے کہ اس کو بخار ہے اور اس کے سر میں درد بخار کی وجہ سے ہے، تو آپ کے درد سر کی دوا نہیں دے گا، آپ کے بخار کو ختم کرے گا. ڈاکٹر جانتا ہے جیسے ہی بخار ختم ہوا اس کا درد سر اپنے آپ غائب ہو جائے گا. جیسے ہی وہ بگاڑ ہم ختم کر لیں گے، بگاڑ کو دوستوں ہم لوگ سدھار لیں گے، جب وہ اسباب کو ختم کریں گے انشاءاللہ ہم متحد ہو جائیں گے. اور جتنے فوائد آپ کے سامنے ہیں ان فوائد سے آپ فیضیاب ہوں گے. آپ کو حاصل ہو جائیں گے سارے فوائد، اور آپ گھبرائیے مت. فوائد بھی انشاءاللہ اسباب جیسے ختم ہوگا آپ کے سامنے وہ چیزیں، وہ سارے پہلو بھی اجاگر ہو جائیں گے. سب سے پہلا سبب ہے اخلاص کی کمی. مطلب یہ ہے کہ بندے کا ہر عمل، بندے کی ہر عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہو. دوستوں یہ اخلاص عبادت اور اعمال کی یہ روح کی طرح ہے. جس طرح روح کے بغیر جسم بیکار ہے، اسی طرح دوستوں اخلاص کے بغیر تمام اعمال تمام عبادت بیکار ہے. بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت کی اسلام کے اندر اس قدر اہمیت ہے. آپ اللہ کے رسول کے فرمان سے اندازہ لگائیے. اللہ کے رسول نے فرمایا مسلمان عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے بستر پہ سونے جاتا ہے، سونے سے پہلے اگر وہ تہجد کا ارادہ کر لے اور پھر تہجد کے وقت میں نیند کی گڑبڑی کی وجہ سے بیدار نہ ہو سکے، سیدھا وہ فجر کی اذان سن کر بیدار ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا اب چونکہ وہ تہجد کی نیت کر کے سویا ہے اسے تہجد کا پورا ثواب ملے گا، وہ نیند اس کے لیے صدقہ ہو جائے گی.
یہ دوستوں اہمیت ہے. لیکن آپ کوئی بڑی نیکی کریں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہے. ہو سکتا ہے لوگ آپ کے دلوں کے بھیدوں سے نہیں تو واقف نہیں ہے, لوگوں کو اپنی نیکی سے تو متاثر کر لے جائیں گے, لیکن دوستوں وہ آپ کے دلوں کو بھیدوں کو جانتا ہے, وہ آپ کی اس نیکی کا اجر نہیں دے گا. آپ نے ایک مسجد میں اینٹ کی تعمیر کی ہے, ہو سکتا ہے آپ نے اخلاص کے ساتھ کی ہے, یہ اینٹ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے, لیکن کہیں آپ ادارہ قائم کر دیں, مسجد تعمیر کروا دیں, غریبوں کے لیے وظیفے آپ قائم کر دیں, یتیموں کی کفالت اپنے ذمہ لے لیں, لوگوں کی سہولت کے لیے سڑکیں بنوا دیں, کنویں کھدوا دیں, لیکن کچھ مقصد کچھ اور ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے, تعریف سننے کے لیے آپ نے کیا ہے, تو نہ صرف آپ کی نیکیاں کار ہوں گی, ایسی نیکیاں آپ کے لیے دوستوں قیامت کے لیے غبار جاں بن جائیں گی. مسلم کی حدیث آپ لوگوں کی ذہنوں میں ہوگی کہ 3 لوگوں کو اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے ڈالے گا جہنم کے اندر, اور ریاکار ہوں گے. ایک نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین میں صرف کی, دوسرے نے اپنی دوستوں دولت اللہ کی راہ میں خرچ کی, اور تیسرے نے اپنی جان قربان کی, لیکن دوستوں نیتوں میں کھوٹ کی. اس لیے اللہ رب العالمین کی نیکیوں کو برباد کر کے اونھی میں جہنم کے اندر دیکھے گا. اخلاص اور ایمان لازم و ملزوم ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ایمان والے کا ہر کام اخلاص کے جذبے کے ساتھ ہوتا ہے. تاریخ کا ایک نہایت سبق آموز واقعہ ہے کہ حضرت علی کا کسی جنگ میں کافر سے مقابلہ ہوا, زید کر دیے کافر کو, اس کے سینے سے سوار ہو کے کھنجر سے اس کی گردن کاٹنے والے تھے کہ اچانک کافر نے حضرت علی کے منہ کے اوپر ٹوٹ دیا. حضرت علی اٹھ کھڑے ہوئے کھنجر کو میان میں رکھ دیا. کافر بڑا حیرت زدہ ہوا, حضرت علی سے کہا کہ جب قابو مجھ پر آپ پا چکے تھے, ارادہ قتل کا کر چکے تھے, تو کیا وجہ ہے مجھے معاف کر دیا, چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ حضرت علی نے بڑا مومنانہ جواب دیا کہ جب میں قتل کرنے جا رہا تھا تو اللہ کی رضا اور خوشنودی اس میں شامل تھی. جب تو نے میرے منہ کے اوپر ٹوٹا تو مجھے غصہ آ گیا, غصہ آنے کے بعد اگر میں قتل کرتا تو گویا میں اپنا غصہ بجھانے کے لیے قتل کر رہا ہوں, میں اپنے ساتھ کا پاٹ بدلا لے رہا ہوں. لیکن سن میری ایک بات, میں میدان جہاد میں اللہ کے لیے اس کی رضا کے لیے لڑنے آیا ہوں, نہ کہ اپنی ذات کے لیے. آج ہماری صفوں میں جو اختلاف ہے, انتشار ہے, صرف اخلاص کی کمی کی وجہ سے. اگر دنیا کے مسلمان مخلص ہو جائیں تو پورے لوگ پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکتے ہیں, پورے لوگ. ٹھیک ہے, صحابہ کرام کی زندگی پڑھی, کبھی انہوں نے دوستوں آگے پیچھے رہنے کی عزت نہیں کی, کبھی انہوں نے اصرار نہیں کیا یہ عہدہ مجھے دے دو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے خالد بن ولید کو فوج کی سربراہی سے معزول کر دیا, ان کو ہٹا دیا. امیر وہ کمانڈر تھے, ایک اندیشے تھے کہ حضرت خالد ولید جہاں جاتے تھے ان کی کمانڈری میں جہاں جاتے تھے فتح ہوتے تھے کہ مسلمان ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ ہمیں فتح خالد ولید کی وجہ سے مل رہی ہے. اس سے بےکار جنگ ہوتی, فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. حضرت عمر نے جب انہیں معزول کیا تو دوستوں بنا کسی اعتراض کے اپنی عہدے سے ہٹ کر عام فوجی کی حیثیت سے لڑنے لگے. میں تو کہتا ہوں یقیناً خالد بن ولید جیسے سلسلے بہت بڑا ذہنی جھٹکا تھا, لیکن مخلص تھے, ان کے دلوں میں دوستوں کھوٹ نہیں تھی, نیتیں ان کی صاف تھی. کسی نے پوچھا او ابن ولید اب کیسا محسوس کرے ہو, ایک عام فوجی کی حیثیت سے لڑے ہو؟ تب انہوں نے جواب دیا تھا کہ انی لا اقاتل فی سبیل رب عمر ولکن اقاتل فی رب عمر, میں عمر کے راستے نہیں بلکہ رب عمر یعنی اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہوں. جب اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہوں تو چاہے کمانڈر کی حیثیت سے لڑوں یا کمانڈر کی ماکیت میں عام فوجی کی حیثیت سے لڑوں, خالد بن ولید کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے منظور ہے جب میں اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہوں. رب کعبہ کی قسم, یہی اخلاص اگر مسلمانوں کے دلوں میں آ جائے تو دوستوں تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکتے ہیں. دوسری وجہ ہے دوستوں, دوسرا سبب ہے قومی ملی مفاد سے زیادہ اپنے ذاتی مفاد کی فکر کرنا. قوم کا نام اونچا کرنے کی بجائے اپنے ساتھ اپنے سماج کا نام اونچا کرنا, قوم کی ترقی کی بجائے دوستوں اپنی ترقی کی فکر کرنا. اور جس قوم کے افراد دوستوں اس طرح کی بیماریوں کی شکار ہو جاتے اس قوم کے افراد کبھی ترقی نہیں کر سکتے. آپ کو اگر دوستوں اتحاد چاہیے اپنی قوم میں تو قربان کیجیے اپنے اوقات کو اپنی قوم کے لیے. میری بات کی تائید تاریخ کا یہ واقعہ کرتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 20 سال تک اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا, یہاں تک کہ سن 35 صدی میں جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے ان کی شہادت کے ساتھ یہ دوستوں فتح آبی کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ جو مسلمان فتح کرتے تھے ملکوں کو, یہ سلسلہ بالکل ختم ہو گیا. سب سے پہلے بند دروازے کو جس نے کھولا وہ نبی کا سب سے بڑا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایران اور عراق کے دوستوں خلیفہ تھے, ایران اور عراق کے خلیفہ تھے. باقی جو دوسرے ممالک کے جیسے مصر ہے, فلسطین ہے, حجاز ہے, شام ہے, اس پر حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی. جب سن 40 صدی میں حضرت علی شہید کر دیے گئے تو عراق اور ایران کے لوگوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی, ان کو اپنا امیر بنا دیا. ادھر 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ 60,000 لشکر کے ساتھ امیر معاویہ بغداد آئے, 60,000 لشکر لے کر, اور حضرت حسن کی
کی فوج پر چڑھائی کر دی اور یہ پیغام بھیجا کہ یا تو حکومت میرے حوالے کر دو, میرے ہاتھ پر بیعت کر لو, ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر حضرت حسن چاہتے تو اپنی حکومت بچا لیتے, کیوں؟ ان کے پاس اتنی فوج تھی جو ہتھیاروں سے لیس تھی, جو ان کے اپنا اشارے کے خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے تیار تھے. لیکن حضرت حسن نے سوچا اگر میں نے اپنے مفاد کے لیے, اپنی حکومت کے لیے, اپنے حد و منصب کے لیے اگر میں نے امیر معاویہ سے اپنی فوج کو لڑایا تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی گردنوں سے, مسلمانوں کی تلواروں سے مسلمانوں کی گردنیں کٹے گی. چپ چاپ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی. اب جو ان کی فوج میں تھے, جو حضرت حسن تھے, انہیں برا لگا. حضرت حسن کو مسلمانوں کی عبادت سے شرم کا, ان کے کپڑے ہوتے, یہاں تک کہ حضرت حسن سے تلوار سے بات بھی کیا. تب حضرت حسن نے کہا تھا کہ اگر حکومت پر حضرت حسن کا حق تھا تو میں نے امیر معاویہ کو بخش دیا اور امیر معاویہ کا حق تو سے مل گیا. یعنی حضرت حسن نے اپنے ذاتی مفاد کو قوم کے لیے قربان کیا. نتیجے میں مسلمانوں کے اختلاف اتحاد میں تبدیل ہو گیا. جب تک ہم اپنے ذاتی مفاد کو قوم کے لیے قربان نہ کریں کبھی متحد نہیں ہو سکتے. تیسرا سبب ہے مسلمانوں کا بغض, کینہ, بدگمانی, کبر و حسد. بخاری کی حدیث سب جانتے ہیں کہ دین میں حدیث کی بڑی اہمیت ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں دین میں حدیث حجت نہیں ہے تو قرآن کی آیت کو کیا جواب دیں گے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی اپنی زبان کو اس وقت حد تک نہیں دیتے جب تک کہ آسمان سے حکم نہ آئے. کیا جواب دیں گے؟ پتہ ہی چلا نبی کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے. جو حدیث کو مانے وہ قرآن کو مانتا ہے, جو دوستو حدیث کو نہ مانے قرآن کا بھی انکاری پھیلائے گا. حدیث میں ہے لا تباغضوا, اے مسلمانوں آپ اپنے ایک دوسرے سے بدگمان مت ہو, آپ اپنے ایک دوسرے سے بغض کینہ مت رکھو ایک دوسرے کے دلوں میں اپنے. تو یہاں تو دیکھیے کہ بغض سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے, بغض کینہ سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے. اور ضروری نہیں کہ آپ نے کہیں کوئی واقعہ دیکھا, معاملہ دیکھا, آپ نے اس سے ایک اندازہ لگایا. ضروری نہیں کہ آپ کے اندازے کے مطابق وہ معاملہ ہو, الٹا بھی ہو سکتا ہے, آپ کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے. آپ نے کہیں کوئی بات سنی, اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ کہنے والے کا مقصد یہ ہے, ہو سکتا ہے کہنے والے کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تاجر جہاد میں خاتون تھی, بڑی نیک متقی پرہیزگار تھی, اس کی کوئی نماز نہیں چھوٹتی تھی, لیکن جو سو نماز جلد بازی سے پڑھتی تھی. کسی آدمی نے سے کہا کہ میں مانتا ہوں آپ نیک و نمازی ہیں, لیکن آپ کی اس طرح کی مارا ماری والی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. اور عورت نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جس نے مجھے نماز سکھائی تھی اس نے کہا تھا کہ نماز میں سستی مت کرنا. دیکھیے کہنے والے کا مقصد کچھ اور تھا کہ نماز کو اس کے ٹائم چھوڑ کر مت پڑھنا, ٹال کر مت پڑھنا, اس کے وقت میں ادا کرنا, سستی ایک وقت میں کرنا. لیکن عورت نے مطلب کچھ اور سمجھ لیا. اور یہ چیز سب سے زیادہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض کینہ ہو, اس ہوتی ہے. آگے حدیث میں آتا ہے ولا تحاسدوا, مسلمانوں آپ اپنے حسد میں. اس لیے دنیا اللہ نے عجیب و غریب بنائی ہے. یا اللہ نے کسی کو بہت دے دیا, کسی کو پائی کا محتاج بنا دیا, لیکن اللہ نے جسے سماجی مقام دیا ہے, علم دیا ہے, دولت دی ہے, اسے دوستوں حق نہیں کہ وہ گھمنڈی بن جائے, زمین پہ اکڑ کر چلے. دیکھیے آپ اسلام میں متکبر اور مشرک کو یقیناً برابر لگ بھگ برابر بتایا گیا ہے. دیکھیے ایک مشرک اللہ کے علاوہ دوسرے کے آسمان سے جت جاتا ہے, لیکن متکبر انسان اللہ کے دیے ہوئے مقام کو, دولت کو دوستوں اللہ کا عطیہ نہیں بلکہ اپنے کسب و کمال کا نتیجہ سمجھتا ہے. ایک متکبر انسان, اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ گھمنڈی کو, متکبر شخص انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من کبر. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آدمی جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ اور تکبر ہوگا. صحابہ ہر رہا اٹھے رحمل کبر یا رسول اللہ کو ذکر کیا ہے. آپ نے فرمایا بکر الحق کے غم سننا, حق بات کو ٹھکرا کے لوگوں کو حقیقت سمجھنا. اسے دیکھیں جس میں تکبر آ جاتا ہے دوستوں, آنکھیں ہونے کے باوجود حق کو دیکھ نہیں پاتا, سچائی نہیں دیکھ پاتا, کان ہونے کے باوجود حق کی آواز کو سن نہیں پاتا, اور دل و دماغ ہونے کے باوجود دوستوں وہ معقولیت کو تسلیم نہیں کرتا. آپ گھمنڈی انسان کو فکر کی آپ نصیحت کیجیے, لیکن جو ہدایت کو نہیں پکڑے گا وہ اسلام قبول نہیں کرے گا. گھمنڈی انسان مثال کے طور پر آپ ابو جہل کو لے لیجیے, کنکریوں کو کلمہ پڑھتی ہوئی سنا, چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا, لیکن گھمنڈ حائل ہو گیا, اس کے گھمنڈ نے دوستوں اسلام سے اس کو محروم رکھا, ہدایت سے محروم رکھا. گھمنڈ انسان ایسے ہے جیسے آپ لوہے پر پلاسٹک کا کاغذ بچھا دیجیے, اس پر پانی پھینکیے, کبھی لوہے پر نہیں گرے گا. کیوں؟ پلاسٹک کا کاغذ جو ہے اس کے درمیان. اس لیے دوستوں
اگر سماج میں اتحاد چاہتے ہیں تو دوستوں یہ اکڑ دور کیجیے اپنے آپ کے اندر جو گھمنڈ ہے، جو تکبر سلوک، اور اسی طرح اللہ نے جس سے کم مال دیا اسے جو حق نہیں ہے سکتے اپنے مسلمان میں سے. ہم تک یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی سے جلے کہ میرے پاس مال نہیں تو اس کا بھی تباہ ہو جائے، میرے پاس گھر نہیں تو اس کا بھی جل کر خاک ہو جائے، میرا سماجی مکان نہیں تو وہ بھی ذلیل و رسوا ہو جائے. یہ حسد اتنی بری چیز ہے کہ انسان کو ذلیل جانور کی بدتر بنا دیتی ہے. آپ یعقوب علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، بہت مشہور نبی گزرے ہیں. ان کے 2 بیٹے تھے، یوسف اور بنیامین، ایک ہی ماں سے تھے. باقی بیویوں سے 10 بیٹے تھے. آگے چل کر حسد کی وجہ سے ان 10 بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں کے اندر پھینک دیا اور مردہ سمجھ کر وہاں سے چلے بھی گئے. دیکھیے حسد میں دوستوں اتنی بری بیماری ہے کہ آپ انسان اپنے سگے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار سکتے. اسی لیے اللہ کے نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح برباد کرتا ہے جس طرح آپ لکڑی کو برباد کرتی ہے. اور انہی بیماریوں کی وجہ سے دوستوں ہمارے سماج میں اتحاد نہیں کرتا. اللہ رب العالمین ایک برائی سے ہمیں پتہ ہے. دوستوں چوتھی چیز ہے انانیت، نفس پرستی، اور یہ تو سب سے بری چیز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی. نجات دینے والی 3 چیزیں چھپے اور ظاہری طور پر ہر دم اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا. خوشی، چاہے انسان خوش ہو یا ناراض ہو، ہر وقت وہ حق بات ہے. اور تیسری نجات دینے والی چیز ہے غریبی اور خوشحالی، دونوں حالتوں میں اعتدال کرتا ہے. اور دوستوں برباد کرنے والی ہلاکت والی 3 چیزیں، ان میں سے پہلی چیز خواہشہ کے نفس کی پیروی کرنا، اور دوسری چیز بکیلی سے کام لینا، اور تیسری چیز سب سے زیادہ خراب وہ انانیت. ایک انسان، ہر انسان کے اندر تکبر کا جذبہ پایا جاتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بڑا ہوں تو میری بات بھی بڑی، سماج میں میرا مقام اونچا تو میری بات کیسے نیچے ہو سکتی ہے. لیکن دوستوں اتحاد اگر چاہیے تو نیچے جھکنا پڑے گا. پورا آپ کی مسجد میں دیکھیں کیسے بنی. اس مسجد کی بنیاد پہ اینٹیں دفن، اس کے بعد دیوار قائم ہوئی، پھر یہ عمدہ عمارت مسجد کی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے آئی. اگر وہ جو بنیاد اینٹیں دفن ہے، ہر اینٹ ضد کرتی کہ نہیں میں نیچے نہیں رہوں گی، میں اوپر رہوں گی، نہ دیوار بنتی نہ یہ مسجد بنتی. دیکھو انسان کی پوری زندگی اللہ رب العالمین نے آزمائش رکھی ہے. ہمارے اللہ رب العالمین الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین نے پورے انسان کی زندگی لمحے لمحے زندگی کے مراحل میں اللہ رب العالمین انسان کو آزماتا رہتا ہے. اللہ آزماتا رہتا ہے. اور دوستوں ایک امتحان سے پہلے بچے کو پڑھایا جاتا ہے، پھر پرچہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے. اب بندے اس بچے کو اختیار ہے چاہے وہ سوال غلط لکھے یا صحیح لکھے. مثال کے طور پر جنرل نالج کا پرچہ اس میں آتا ہے فرانس کی راجدھانی کا نام لکھو. بچے کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں، چاہے فرانس کی راجدھانی پیرس لکھے یا ڈھاکہ لکھے اس کو کوئی روکنے والا نہیں. اگر صحیح لکھے گا تو غلط ہوگا، صحیح لکھے گا تو پاس ہوگا، اگر غلط لکھے گا تو فیل ہو جائے گا. اسی طرح انسان کی زندگی میں معقولیت کی باتیں بھی آتی ہیں، عقل والی اور حق بات بھی آتی ہے. لیکن ایمان کا تقاضا ہے کہ حق کے سامنے انسان اپنے آپ کو جھکا دے. جو حق کے سامنے جھکا وہ اللہ کے سامنے جھکا. جس نے حق کا انکار کیا گویا وہ اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر رہا ہے، چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی قائل مستقبل کے اوپر انکار کرے. دیکھیے میں دوستوں ایک انتہائی ادب احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو عقل ہے، یہ جو تکبر ہے، اس سے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر دوستوں دشمنی عداوت ہوتی ہے. ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض نہیں آتا ہے اسی عقل سے. اور آپ دیکھیے آج جو ہندوستانی سے اتحاد و اتفاق کے دروازے کھلتے ہیں، اتحاد اتفاق کے دروازے کھلتے ہیں. ایک مرتبہ اپنے آپ کو نیچا دکھائیے تو صحیح، جھک کے دکھائیے. اللہ کی قسم وہاں سے جو محبت ملتی ہے اس میں بہت مٹھاس ہوتی ہے. ابھی مثال کے طور پر یہ بولنا ہے مجھے پیالہ دیے چائے کا، میں اس پیالے کو پکڑوں کسی وجہ سے میرے ہاتھ سے گر جائے. اب 2 طریقے ہیں، چاہے تو میں اس بات کو آگے لے جا سکتا ہوں، پھٹنے کی ڈر بنا سکتا ہوں، چاہے تو اس بات کو یہی دبا سکتا ہوں. کیسے؟ جیسے مولانا نے پیالہ دیا گر گیا، پیالہ بھی ٹوٹ گیا، چائے بھی برباد ہوگی. اب میں کہوں کہ مولانا میری غلطی ہے، میں ٹھیک سے پکڑ نہیں پایا، لائیے میں اسے صاف کر دیتا. اب مولانا نے جب اتنا جھکاؤ پن دیکھا تو مولانا نے کہا کہ کتنا مطلب جھکاؤ پن ہے. اب مولانا بھی رہ نہیں کہیں گے نہیں شیخ آپ رہنے دیجیے، میں اس کو صاف کرتا ہوں، غلطی میری ہے، میں آپ کو اچھے سے پکڑا نہیں سکا. دیکھیے وہیں پہ معاملہ دب رہا ہے. لیکن اگر میں چاہوں تو اس کو آگے نہیں جا سکتا ہوں. کیا مولانا آپ کا دھیان کہاں ہے؟ ٹھیک سے پکڑا نہیں پائے، غلطی آپ کی صاف کیجیے. مولانا بھی اگر جب میری دیکھیں گے تو وہ بھی پیچھے نہیں ہے، کہیں گے کہ نہیں مولانا غلطی آپ کی، میں نے آپ کو ٹھیک سے پکڑا ہے، آپ پکڑ نہیں سکے، آپ کو صاف کرنا پڑے گا. اب کیا؟ اب اتحاد کا جنازہ نکل رہا ہے، معاشرہ پورا پکڑنے کا شکار ہو رہا ہے ہماری اکڑ اور ہماری انانیت کی وجہ سے. اگر ہم چاہتے تو معاملے کو وہی ختم کر سکتے تھے، لیکن ہماری انا، ہماری اکڑ دوستوں اس کو چھپنے، کچھ لوگ مولانا کی طرف ہوں گے، کچھ لوگ میری طرف ہوں گے، پھر پارٹی بازی ہوگی، اتحاد کا جنازہ نکلے گا اور معاشرہ بدلنے کا شکار ہو جائے گا. دوستوں ایک اور چیز ہے بے برداشت ہونا.
دیکھیے میں باتوں کو سمیٹ کر دو چیزیں آپ لوگوں سے اپنی بات کو ختم کرو، بے برداشت ہونا. آج ہر انسان نہیں چاہتا ہے کہ میرے مزاج کی بات ہو، میری جیسا میں چاہتا ہوں. آپ جب تک انسان کی تعریف کریں، اس کی ہاں میں ہاں ملائیں، وہ آپ سے خوش ہوگا. کوئی آپ اس کی انا کو تسلیم دے رہے ہیں. جیسی اس کی مزاج کے خلاف بات ہوگی، چاہے وہ حق ہو، وہ آپ کے لیے بہترین مثال کی طرح بن جائے گا. بہترین مثال کی طرح. جیسے آپ ریلوں میں ٹرین میں آپ نے سفر کیا ہوگا، ریل گاڑی میں آپ دیکھیے، مال گاڑی میں وہاں کچھ پارسلوں پہ لکھا رہتا ہے اس کو آہستہ سے رکھتے. کیوں؟ اس کے اندر کانچ کا سامان ہے، نازک ہے، آج سے نہیں رکھیں گے، زور سے پھٹیں گے تو ٹوٹ جائے گا. آج ہر انسان نازک پارسل کی طرح بنا ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں ایسے انسان اس زمین پر بوجھ ہے. دوستوں نازک پارسل کی طرح مت بنیے، لوہے کی طرح بنیے. لوہے کو پٹ کو تب بھی لوہا آہستہ سے رکھیے سب. اور صحابہ کرام لوہا تھے، باتوں پہ نہیں جھگڑتے تھے. دوستوں ان کو تکلیف کی کوئی پہنچاتا تو انتقام نہیں لیتے تھے، بلکہ معاف کر دیا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے ان کے اتحاد کی. آخری دوستوں چیز ہے، انسان اپنے آپ کو نہ دیکھ کر دوسروں کی برائیوں کو دیکھے، اپنے گریبان میں لے جا کے دوسروں کی. آج ہر انسان ایک پیمانہ لے کے چل رہا ہے، اپنی برائیوں کو ناپنے کا نہیں، دوسری کی برائیوں کو ایک عقلہ لے کے چل رہا ہے. دوسروں کی برائیاں ایک دم دوستوں چھوٹی ہوتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن اپنی بڑی بڑی برائیاں اس کو نہیں دکھ رہی ہیں. اپنی بڑی بڑی برائیوں سے نہیں دکھ رہی ہیں. جب تک دوستوں آپ اپنے آپ کا محاسبہ نہ کریں، اپنی کمیوں کو دور نہ کریں، دوستوں دوسروں پر آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا. کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال اچھے خاصے ایک بیرسٹر تھے، قابل بیرسٹر. ان کی پاس کچھ صاحب آتے تھے ایک مقدمے کے سلسلے میں مشورہ لینے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ پوائنٹ دیجیے، مجھے یہ مقدمہ جیتنا. اور ڈاکٹر اقبال صاحب اچھے خاصے ایک بیرسٹر تھے. تو ان کو صاحب کا اپنی بھتیجی سے جھگڑا چل رہا تھا، اپنی بھتیجی کو اس کا جائیداد حصہ نہیں دے رہے تھے. اس وقت یہ مقدمہ عدالت میں زیر سماعت تھا. جب وہ ڈاکٹر صاحب اس کو مشورہ دیتے تو جاتے جاتے وہ ڈاکٹر صاحب کو نصیحت کرتے جاتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اور سبحان اللہ آپ کی شخصیت تو ایسی ہے کہ ہر کوئی متاثر ہوگا. آپ کے پاس تو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، آپ کے چہرے پر داڑھی ہو تو متاثر ہو کر لوگ آپ کو دیکھ کر دوسرے کی داڑھی رکھیں گے کہ اچھے خاصے عقل مند انسان اگر ان کے چہرے پہ داڑھی ہے تو ضرور داڑھی کے فوائد ہیں. آپ انبیاء کی سنت کو چھوڑے ہوئے. ڈاکٹر صاحب کو روزانہ نصیحت کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب نے اس نصیحت سے تنگ آ چکے تھے. ایک مرتبہ نصیحت کرنے لگے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بس خاموش ہو جائیے. میں نے رات بھر سوچا، پھر میں نے خیال آیا میرے دل میں کہ آپ کی بات تو صحیح ہے، میں نے انبیاء کی سنت کو چھوڑے رکھا ہے، داڑھی رکھنا چاہیے. ضرور ہے، میں ضرور داڑھی رکھوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ کی میری نصیحت پہ عمل کریں. ڈاکٹر صاحب ایک نہیں 10 نصیحتیں کیجیے. پہلے آپ کو داڑھی رکھیے، میں آپ کو ہر نصیحت پہ عمل کرنے تیار ہوں. 10 نہیں، میری ایک نصیحت ہے کہ آپ اپنی بھتیجی کو صحت دے دیں. بس یہ نصیحت ہے. دیکھیے میں ایک داعی کو، ایک مسلمان کو، ایک دوستوں قوم کا جو حکمراں ہوتا ہے ایک پیغام دیتا ہوں کہ کسی کو بھی اس کی کمی بتانے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لو، ورنہ منہ پہ فوراً دوستوں تماشا کیجیے گا، فوراً پلٹ کے جواب آئے گا کہ پہلے اپنے آپ کو سدھارو، بعد میں مجھے نصیحت کرنا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پہلے آپ اپنی بھتیجی کو صحت دے دیجیے، مطلب خود کے اندر کمی ہے اور مجھے نصیحت کرنے چلا ہے، آپ ان کو جائیداد ملتا دے دو، میں داڑھی رکھ لیتا ہوں. ہونا کیا تھا، اب وہ آنا کھانے کرنے لگا. ڈاکٹر صاحب داڑھی نہیں رکھنا تو پہلے بتا دیں. اب یہ جائیداد یہ بھتیجی سب اچھے سے بیچ میں کھاؤں آگے چلیے السلام علیکم میں جاتا ہوں. دیکھیے نہ ڈاکٹر صاحب کے چہرے پہ داڑھی آئی نہ اس نے اپنی بھتیجی کو حق دیا. تو دوستوں سب سے پہلے اپنے آج مسلمانوں کو دیکھیے، آپ کہیے کہ یہ مشرک سورج کی پوجا کرتے ہیں، یہ مشرک بتوں کی پوجا کرتے ہیں. آپ مسلمانوں سے پوچھیے کون ہے، بولتے مشرک ہیں، جہنمی ہے. لیکن آپ درباروں پہ جھکتے وہ کیا ہے، آپ قبروں کے سامنے جھکتے وہ کیا ہے، آپ جہاں اونچی جگہ دیکھے وہاں جھکتے یہ کیا ہے. دوستوں فوراً غصہ کہہ کے یا وہاں بھی کہہ کے بگا دیں گے. اپنی کمی نہیں دکھ رہی ہے، غیروں کی کمی دکھ رہی ہے. اگر غیر مسجد کے سامنے آپ ڈھول بجائے تو ایک مسلمان مرنے اور کٹنے کے لیے تیار، لیکن وہی ڈھول عاشورہ اور محرم کے 200 مہینے میں دیکھیے گھنٹوں مسجد کے سامنے بجتا ہے. مسلمانوں کی 200 نمازوں میں خلل پڑتا ہے، لیکن مسلمانوں کو وہ کمی نہیں دکھ رہی ہے. اگر غیر مسلم مسجد کے سامنے بجائے وہ دکھ رہا ہے، لیکن خود 200 گھنٹوں بجا رہے مسجد کے سامنے بے حد برائی کے کتاب ہو رہا، وہ مسلمان کو نہیں دکھ رہا ہے. اپنی غریبانوں میں جا کے دوستوں
اپنی کمیاں دیکھیے اور سوچیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں بھیجا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ شروع میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان کی پوری زندگی اللہ رب العالمین نے پوری زندگی میں آزمائش رکھی ہے، پوری زندگی میں آزمائش، اس لیے اللہ نے فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں دوستوں اللہ وہاں سے قیدی اپنی مرضی سے نکل سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، ہر دوستوں وہاں اس کے اوپر ایک نگراں رہتا ہے۔ اسی طرح دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن ایک مسلمان پابند ہوتا ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور مسلمان کی مثال ایک کھوتے میں بندھے ہوئے گھوڑے کی طرح کی اللہ کے رسول نے، گھوڑا کتنا بھی اچھلے کودے لیکن اس کی گلے میں جو رسی ہے اسے مجبور کر دیتی ہے واپس کھوتے کی طرف آنے کے لیے۔ اسی طرح دوستوں ایمان انسان کو مجبور کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ابھی جلدی گیا، آپ نے دیکھا مسلمان کی زندگی کتنی پابند ہوتی ہے، فجر سے پہلے اٹھتا ہے، طلوع فجر سے پہلے کھانا کھاتا ہے، اس ٹائم وہ کھانا کھانے کا عادی نہیں ہے لیکن کھاتا ہے، شریعت کا حکم ہے، اور پھر نماز فجر آذان فجر سے لے کر اور دوستوں مغرب کی آذان تک وہ حلال چیزیں بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ اس سے پوچھیے یہ کیوں؟ کہتا ہے کہ شریعت ہمیں یہی حکم دیتی ہے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ دوستوں اگر اسی طرح ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، اسی طرح شریعت کے پابند ہو جائیں تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی دوستوں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہو جائیں تو دوستوں اپنی گریبان میں جاتی ہے، مستحق ہو جائیے۔ دوستوں آج دوستوں ہر چیز کی کمی ہے ہمارے اندر، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ ہم اپنی جماعت سے الگ ہیں، امیر کی ماتحتی میں نہیں، ہر چیز سے کٹتے ہیں، کوئی عمل نہیں، مسلمان تن جنا کے پھر رہا ہے۔ دوستوں جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والا انسان بھی آ کے پوچھتا ہے کہ آج مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جگہ جگہ مسلمانوں کو کاٹا اور مارا جا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ میں ہمیشہ مومنوں کی مدد کروں گا۔ میں مسلمانوں کی عبادت کرنے والا اللہ ہے تو کیا کر رہا ہے اللہ رب العالمین؟ کیوں مدد نہیں آتی؟ اب ایسا انسان بول رہا ہے جو دوستوں اس کے پاس کوئی عمل ہے ہی نہیں، اس کی زندگی بالکل آوارہ جانور کی طرح ایسا انسان سوال کرتا ہے۔ اس کے جواب میں میں ایک شعر بول کر دوستوں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے ذہن جاتا رہا۔ بارگاہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمارے سپورٹ کے خلاف انتشار کو ختم کر کے ہم سب کو مستحق بنا دے، آمین ثم آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔